جو لیڈی ڈیانا ایوارڈ ہے وہ مجھے آئی ڈسٹریبیوٹیڈ کمپریشن گارمنٹس فار دا پوسٹ برن ٹریٹمنٹ آف برن پیشنٹس، جس کا فیس برن ہو گیا تھا کسی ریزنس کی وجہ سے، ان کے لیے فیس ماسک ہوتا ہے جو کہ پریشر ان کے فیس پہ اپلائی کرتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ وقار احمد ترک اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان اردو۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک ایسا ٹیلنٹ موجود ہے جو پہلے بھی بہت سے ایوارڈ حاصل کر چکی ہے انٹرنیشنل سطح پہ، لیکن اس دفعہ لیڈی ڈیانا ایوارڈ حاصل کر کے پاکستان کا نام روشن کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمان جواد، جن سے ہم بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کون سی ایسی کاوش کی جس کی بنا پہ انہیں لیڈی ڈیانا ایوارڈ دیا گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا ایمان، یہ بتائیں کہ آپ ابھی کر کیا رہی ہیں؟ آپ کالج میں ہیں، ایف ایس سی کر رہی ہیں، اے لیول کر رہی ہیں، او لیول، کیا پڑھ رہی ہیں؟ So I've recently done my O levels and I'm going to start my A levels in August now. Okay. And in my O levels I had a ton of subjects اور اسی وجہ سے میرے یہ جو concentration ان طرح کے projects پہ گئی because in my O levels other than the subjects which people have which include sciences, chemistry, Urdu, English, maths, other than that I had environmental management, world history, sociology, so all these subjects really helped me gain into these projects and they helped me get perspective about different things which initially went on to initiating these projects. جو لیڈی ڈیانا ایوارڈ ہے وہ مجھے آئی ڈسٹریبیوٹیڈ کمپریشن گارمنٹس فار دا پوسٹ برن ٹریٹمنٹ آف برن پیشنٹس، جو کہ پوسٹ برن ٹریٹمنٹ ریہیبلیٹیشن یہاں پہ نہیں دیا جاتا، اس کی ہم نے اویئرنیس کریٹ کی برن سینٹرز میں اینڈ وی ڈسٹریبیوٹیڈ دیز کمپریشن گارمنٹس فری آف کاسٹ ٹو دا پیپل ہو couldn't afford it. اچھا ایمان، یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیسے خیال آیا کہ آپ کو ایک ایسا کام کرنا چاہیے جو یونیک ہے اور لوگ نہیں کرتے، تو یہ خیال کہاں سے آیا؟ So as a young child I used to accompany my mother because she's a doctor, so I used to accompany her to the hospital اور وہاں پہ میں یہ دیکھتی تھی کہ کچھ چھوٹے بچے اور عورتیں اور ایسے لوگ آتے تھے جو جن کے پاس وسائل نہیں تھے اپنا پوسٹ برن ریہیبلیٹیشن افورڈ کرنے کے، اور انہیں یہی بتایا جاتا تھا کہ اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کو یہ نہیں پرووائڈ کیا جا سکتا۔ تو اسی لیے there was a sympathy in me when I saw people who couldn't afford it and I decided that we should be the ones who need to provide them. And my mother, who was working in this field for the last 12 to 15 years, she helped me in this cause, and then we initially started producing the compression garments cloth locally here in Pakistan and then started its official distribution to people. اچھا ایمان، ایک چیز ایڈ کیجیے گا اس میں کہ یہ جو آپ نے کاسٹیوم بنایا ہے تو اس میں کتنی کاسٹ آتی ہے پر کاسٹیوم پہ؟ جو compression garments ہیں they are like a special type of fabric made for a special reason, that is they apply a slight pressure onto the burn for the skin repairing and skin regeneration. تو یہ جو کمپریشن گارمنٹ ہوتا ہے، فار ایگزامپل اگر کسی کا ہاتھ جل گیا تو اس کا صرف ہاتھ کا گلو بنے گا، اگر کسی کا آرم ہے تو اس کا آرم گلو، اور اسی طرح دیگر باڈی پارٹس کے لیے ڈفرینٹ، اور کوئی بھی ایسا کمپریشن گارمنٹ نہیں ہے کہ جو کہ سیم ہو بیکاز دیز کمپریشن گارمنٹس آر کسٹم میڈ. So whenever we get a patient, we have to take their sizes, even we provide door to door services for them, اور ان کے سائز لے کے یہ کمپریشن گارمنٹس ان کے سائز پہ بنتے ہیں، اور انیشیل جو اس کی منیمم پرائس ہے وہ 5000 ابو سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور 20 سال قبل پہلے یہ یو ایس اے سے امپورٹ کروائے جاتے تھے کیونکہ یہاں پہ اس کی کپڑا مینوفیکچرنگ نہیں کی جاتی، کپڑا مینوفیکچر نہیں ہوتا تھا، تو اس کو جب امپورٹ کروایا جاتا تھا یہ 25000 ابو ہو جاتے تھے، جو کہ بالکل ایک عام انسان افورڈ نہیں کر سکتا. تو ہم نے پھر اس کی 3 to 4 years ago we started its local manufacturing، اور جب بھی اب ہمارے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے تو ہم لوگ اس کا سائز لے کے اور ایز سون ایز پاسبل انہیں یہ پرووائڈ کرتے ہیں کسٹم میڈ. فری آف کاسٹ کرتے ہیں یا پھر اس کا کوئی چارجز ہوتے ہیں؟ اس کے یہ کہ جو لوگ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں انہیں ہم کاسٹ ٹو کاسٹ پرائس پہ دیتے ہیں، جو لوگ بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتے انہیں ہم فری آف کاسٹ دیتے ہیں، اور کئی دفعہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ڈونرز ہوتے ہیں یا ہم فنڈ ریزنگ کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اس پیشنٹ کے ایکسپینسز کو بیئر کریں گے، اور وہ لوگ بھی پرووائڈ کرتے ہیں اس طرح. اچھا ایمان، یہ ایوارڈ دکھائیے گا لوگوں کو، یہ ایمان کی اچیومنٹ ہے، اور اس کے بعد ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جو کاسٹیوم ہے وہ تفصیلاً ہمیں ایمان دکھائیں گی کہ یہ کس طرح اس کا کون سا فیبرکس ہوتا ہے اور کون کون سی چیزیں انہوں نے اس وقت تیار کی ہوئی ہیں. جی ایمان جی. بیسکلی دس از دا ون وچ از میڈ فار اے چائلڈس فیس، جس کا فیس برن ہو گیا تھا کسی ریزنس کی وجہ سے، ان کے لیے فیس ماسک ہوتا ہے جو کہ پریشر ان کے فیس پہ اپلائی کرتا ہے فار دا اسکن ریہیبلیٹیشن. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ گلوز بھی ہیں،
ہینڈ برن جن کا ہو جاتا ہے, اور یہ ایک آپ کو دیکھ سکتے ہیں چائلڈ سائز, اور یہ ایک ایڈلٹ کے لیگ اور فٹ کا کمپریشن گارمنٹ ہے جن کا لیگ برن ہو گئی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ایک اور آرم ہے جن کی فنگرز جو کہ برن نہیں ہوئی تھیں, صرف ہینڈ برن ہوا تھا. اس کے علاوہ یہ ایسا گارمنٹ ہے جو کہ ڈوئل اسٹریچ ہے, یعنی اس طرح بھی اسٹریچ ہو سکتا ہے اینڈ ٹورڈز دا رائٹ اینڈ لیفٹ سائڈ بھی, اور اسی وجہ سے یہ پریشر اپلائی کرتا ہے. اور جب یہ سائز پہ بنایا جاتا ہے تو اس چیز کا دھیان رکھا جاتا ہے کہ زیادہ بھی پریشر نہ ہو اور ایسا کم بھی نہ ہو جس سے فائدہ نہ ہو پیشنٹ کو. تو یہ اس کی 2-3 دفعہ ہم پیشنٹ کو فٹنگ اور اس کی افیکٹونیس کو ان پہ چیک کرتے ہیں. اچھا ایمان, یہ بتائیے گا کہ آپ کی عمر کے بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لیڈی ڈیانا ایوارڈ ہوتا کیا ہے, تو یہ پولوشن پہ کام کرنا ہے, تو ان کو تو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ہوم ورک کب کرنا ہے, اپنی اسائنمنٹس کب کمپلیٹ کرنی ہے. تو آپ ان کے لیے کیا میسج دینا چاہتی ہیں کہ ان کو اس سائڈ پہ کیسے آنا چاہیے؟ Basically, my message for the young people watching will be کہ this is their prime time to focus on to their education, اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی ایکٹیویٹیز میں انڈلج ہوں جو کہ ان کے لیے بھی پروڈکٹیو ہوں اور فروٹفل ہوں, اور اس کے علاوہ they're putting their efforts into a good thing rather than being on social media or being on your mobile phones. And a thing for parents should be that they should give direction to their children, and other than education they should work on a child's character building. They should work on a child's because this age is very impressionable age, اور اس ایج میں جو بچے ہوتے ہیں وہ بہت جلدی چیزوں کو سیکھتے ہیں اور پک اپ کرتے ہیں. اور اگر اسی ایج میں آپ اس طرح کے پروجیکٹس کو انیشیٹ کریں گے اور آپ انہیں یہی سکھائیں گے کہ wherever you go into any field you have to work honestly, diligently and work on making a change for your country, and then this is going to lead on to taking you any awards. ڈیانا ایوارڈ بھی ایک ایسا ہی ایوارڈ ہے جو کہ آپ جس کے لیے اپلائی نہیں کرتے, وہ ایک ایسا واحد ایوارڈ ہے جو کہ آپ کو آپ کے کام کی ریکگنیشن میں ملا جاتا ہے اور آپ اس کی اپلیکیشن نہیں کرتے. پیپل ہو نو یو ان اے پروفیشنل کیپیسٹی, وہ آپ کو نامینیٹ کرتے ہیں اینڈ دین تھرو اے ججنگ پروسیس یو گیٹ دیز ایوارڈس. اچھا ایمان, یہ بتائیے گا کہ ابھی تک آپ کتنی اچیومنٹ کر چکی ہیں, کتنے ایوارڈ حاصل کر چکی ہیں؟ Other than Diana Award and the Young Eco Hero Award which I got from Action for Nature, last year I got an award جو کہ برٹش انٹرنیشنل ایجوکیشن ایسوسیشن نے دیا تھا فار اے اسٹیم یوتھ چیلنج انوویشن پروگرام, اور اس میں یہ تھا کہ ہم نے میرین پولوشن پہ فوکس کیا. وی فوکسڈ آن ٹو دا پلاسٹک پولوشن وچ از ہیپننگ ایٹ بلوچستان کا پسنی کا جو شور ہے وہاں پہ. جو پلاسٹک پولوشن ہے اس کو کس طرح ہم کلیکٹ کریں, اور اس کی کلیکشن پہ ہم نے کام کیا. ایک ایسا وہیکل بلڈ کیا جو کہ لینڈ اور واٹر دونوں پہ چل سکے اور ساتھ ساتھ پلاسٹک پولوشن کو کلیکٹ کر سکے, اور بعد میں اس کے ڈسپوزل کا بھی طریقہ ہم نے بتایا, جس کی وجہ سے پاکستان سے صرف ایک میری ٹیم تھی واحد جو کہ فائنلز میں پہنچی, اور اس کے بعد فرسٹ رنر اپ ہمیں ایوارڈ دیا گیا فرام دا UK. اوکے ناظرین, یہ پاکستان کی کم عمر ینگسٹ لیڈی ڈیانا ایوارڈ حاصل کیا ایمان نے, تو ہمارے پاکستان کے لیے بڑے فخر کی بات ہے, ہماری یوتھ کے لیے بڑی فخر کی بات ہے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ وقار احمد کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے وائس آف پاکستان. اللہ حافظ.